کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے تو آپ کو میں دکھائی دیتی ہوں، لیکن میں نے تھوڑا میڈیا کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم آ گیا تھا درمیان میں۔ عرصے کے بعد آج سپریم کورٹ میں آپ آئیں اور سپریم کورٹ میں آپ کو آج پھر 3 مہینے کی جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو آپ کی پٹیشن تھی، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بڑے عرصے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، تو اس لیے میں بڑے عرصے بعد آئی ہوں۔ اگر یہ جلدی لگائے تو ہم روز جائیں سپریم کورٹ نمبر۔ دیکھیں، میں آپ سے ناراض نہیں تھی، نہ میں میڈیا سے ناراض تھی۔ دیکھیں، ہم سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی طاقت ہے۔ چونکہ میری پارٹی ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ ہم خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لانا چاہتے ہیں یا لا رہے ہیں، اور آپ کوئی نہ کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے تو ہم شاید کوئی بات چیت کر رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں، وہ بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا یہ ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو شاید یہ واقعی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور میری وجہ سے کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں جی، کچھ کرنا، ہاں، لیکن مطلب کر نہیں رہے تھے تو میں نے روزہ کیوں توڑا؟ اسی لیے توڑا کہ مجھے بھی لگا کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ میڈم یہ بتائیے، سینٹ سے بجٹ پاس ہو گیا ہے کثرت رائے سے، مجھے بتائیے گا آپ کا شدید آج آپ نے فلور پہ جو ہے وہ اس پہ وہ بھی کیا، سو کیا دیکھتی ہیں اس بجٹ کو، کس طرح کا بجٹ تھا اور اس میں کیا ہے غریب کے لیے؟ دیکھیں جی، اس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک غریب مکاؤ بجٹ تھا، اس میں اس ملک کے غریب کا سوچا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کی تھی کہ آپ کے جو ہے جو یہاں کے حکمران طبقہ ہے، آپ اس کو اشرفیہ بولے، جو بھی بولے، ان کے کتے بھی امپورٹنٹ خوراک کھاتے ہیں، اس پہ انہوں نے ٹیکس کم کیا، اور غریب کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی 8,000 روپے سے کوئی 1 روپے بھی زیادہ کماتا ہو تو وہ غریب نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ اس بجٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس پورے دستاویزات میں کچھ نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے غریب کے لیے کچھ ایک بھی چیز کی ہو جس پہ ان کے لیے کلیپنگ کی جا سکے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ غریب کا معاشی ڈیتھ وارنٹ ہے بجٹ، اور یہ سیدھا IMF سے آیا ہوا ہے، اور نہ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، نہ یہ حکومت نے بنایا ہوا ہے۔ میرے خیال سے فائنانس منسٹر صاحب کو IMF نے ہینڈ اوور کیا ہے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پیش کیا۔ اچھا میم، غریب کی جو ڈیفینیشن سامنے آئی ہے رپورٹ کے مطابق 8,483 روپے جو کمانے والا ہے وہ شاید غریب نہیں ہے، یا اس سے زیادہ کمانے والا امیر ہے۔ کیا کہیں گے، یہ امیر ہوتا ہے 8,484 روپے یا 85 کمانے والا؟ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس سے زیادہ کسی کا مذاق کیا اڑا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی عزت نفسوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کمال بے شرمی سے اڑا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم کو یعنی کہ ایک عام اور سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے اور ان کو کسی دیہات میں چھوڑ دیا جائے اور انہیں 8,000 روپیہ دیا جائے تو یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ دیکھیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب سے ہی پوچھے کہ وہ کیسے گزاریں گے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جب ملک میں اس لیول کی مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ جب اس لیول کی جس طرح کی یہ آپ نے غریب کی ڈیفینیشن بتائی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ جس لیول کی آپ نے یہ ٹیکسز بڑھائے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اپنے ٹائم پہ تو یہ ہر چیز کا کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے، تو آج ہمیں سے کہہ رہے کہ وزیر اعظم چور ہے، تو یہ دبے لفظوں میں تو یہ خود بھی مانتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سر بھی ہلاتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، بڑے عرصے کے بعد آج سپریم کورٹ میں آپ آئیں اور سپریم کورٹ میں آپ کو آج پھر 3 مہینے کی جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو آپ کی پٹیشن تھی، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بڑے عرصے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، تو اس لیے میں بڑے عرصے بعد آئی ہوں۔ اگر یہ جلدی لگائے تو ہم روز جائیں سپریم کورٹ نمبر 1۔ جب سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے تو آپ کو میں دکھائی دیتی ہوں، لیکن میں نے تھوڑا میڈیا کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم آ گیا تھا درمیان میں۔ لیکن اتنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ٹائم، تو اس ملک کے عام شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اچھا میڈم، آپ میڈیا سے ناراض کیوں تھی، اتنی خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی تھی؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں، میں آپ سے ناراض نہیں تھی، نہ میں میڈیا سے ناراض تھی۔ دیکھیں، ہم سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی طاقت ہے۔ چونکہ میری پارٹی ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ ہم خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لانا چاہتے ہیں یا لا رہے ہیں، اور آپ کوئی نہ کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے تو ہم شاید کوئی بات چیت کر رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں، وہ بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا یہ ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو شاید یہ واقعی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور میری وجہ سے کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اس کا خاموشی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں جی، کچھ کرنا، ہاں، لیکن مطلب کر نہیں رہے تھے تو میں نے روزہ کیوں توڑا؟
इसीलिए तोड़ा कि मुझे भी लगा कि कुछ नहीं हो रहा। मैडम ये बताइएगा कि आप इल्जाम लगता है कि आप दोनों तरफ खेलती हैं, लेकिन आप ये इल्जाम लगाती हैं कि टिकट करवाए गए हैं। अच्छा देखिए, अच्छा मजे की बात ये है कि आपका क्या नाम है? शहजाद नाम अच्छा है। शहजाद पे मैंने, क्योंकि शहजाद ने मुझसे क्वेश्चन किया तो शहजाद को मैंने बताया कि आप जिन्होंने आपके लिए कराची का टिकट किया हुआ है ना, उनसे पूछे कि मीडिया के दोनों तरफ कौन खेलता है। सही हो गया सर? कायद से मिलने अडियाला नहीं जाता। आपकी अपनी सर पार्टी देखिए, आप जब इल्जाम हमारे लगाती है कि कायद आप से दोनों मिलने तरफ के लिए खेलती हैं, इस क्रिकेट टाइम में। कोई भी किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब की बहनों की भी मुलाकात नहीं हो रही। तो जब हम अपनी तरफ इस टाइम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे केस नहीं आता ना सर, आप नीचे भरपूर लड़ाई लड़ते हैं, प्रॉपर लीगल बैटल होती है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो जरूर अच्छा निशात साहब एक आखिरी सवाल ले लें। आपने एक सहाफ़ी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि किसी ने उनको सर मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया हुआ। टिकट ये आप सहाफ़ी से खुद पूछ लें। आओ सहाफ़ी है सर? आपको अच्छा। सेनेटर किसने बनाया है? सहाफ़ी है सर? अच्छा आपको अच्छा, मुझे पता नहीं था आपको सहाफ़ी सेनेटर है। किसने बनाया है? आपको सेनेटर किसने बनाया है मैडम? सेनेटर किसने बनाया है आपको? मुझे सर उन्होंने टिकट के लिए वोट दिया है ना सर, जिन्होंने आपके लिए वो कराची का टिकट लिया था। बहुत शुक्रिया सर। कैसे होगी?